حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جو بشر رہا کرتے تھے ان کی آپس کی لڑائی، جنات کی آپس کی لڑائی اور ان دونوں کی آپس کی لڑائی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ خدا نے زمین پر سے بشر کو ختم کر دیا اور جنات میں سے وہ جو جنایت کار تھے ان کو ختم کر دیا۔ ان جنایت کاروں میں شیطان کے بیوی بچے بھی شامل تھے کہ جو دوسرے جنایت کاروں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ شیطان آسمان پر بندگی کرتا تھا، اظہار بندگی کرتا تھا۔ خدا نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، خود کی روح کو اس میں دم کیا، علوم عطا کیے۔ یہ بشر پچھلے بشر سے تفاوت رکھتا تھا۔ شیطان سے کہا کہ اشرف المخلوقات کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے قبول نہیں کیا۔ خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہاں پر انجینئر ایک بہت ہی دلچسپ داستان کو بیان کر رہا ہے، شیطان کے غرور کی ایک داستان کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے کا ماجرا ہے کہ ایک دن ملائکہ خبردار ہوتے ہیں کہ بہت جلد ایک مقرب خدا کی لعنت کا مستحق قرار پائے گا۔ ملائکہ شیطان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اس وقت عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتا تھا، وہ عبادت میں مشغول تھا۔ انہوں نے صبر کیا کہ اس کی عبادت ختم ہو جائے اور پھر شیطان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جسے خدا اپنی بارگاہ سے نکال دے گا۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی خبر ہے۔ فرشتوں نے اصرار کیا، شیطان نہیں بتاتا ہے، دوبارہ اصرار کیا، نہیں بتاتا ہے، پھر فرشتے اصرار کرتے ہیں۔ شیطان کے غرور کو دیکھیں، اس بار ملائکہ کو فرشتوں کو جواب دینے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے خدا ان ملائکہ کو مورد لعنت قرار نہ دے۔ شیطان کا غرور دیکھے، نہیں کہتا ہے خدا سے کہ خدایا مجھے لعنت کا مستحق قرار نہ دے، اور اس غرور کی وجہ سے وہ سکون، وہ آرام کہ جو آسمانوں پر عبادت کر کے اسے حاصل ہوتا تھا اسے کھو دیتا ہے۔ انجینئر یہاں پہ ایک بہت ہی عجیب بات بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ شیطان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، فرشتے مسلسل اس پر حملے کرتے ہیں، اس پر مسلسل بلائیں نازل ہوتی ہیں اور خوف کی وجہ سے کہ جو اسے موت سے لاحق ہے، بالخصوص ایسی موت سے کہ جو اچانک آتی ہے۔ اب انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے مگر شیطان قیامت تک زندہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ شیطان قیامت تک زندہ رہے گا؟ شیطان نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت عطا کر۔ خدا نے کہا الی یوم الوقت المعلوم، خدا نے معلوم وقت تک مہلت نہیں دی ہے، ایک غیر معلوم وقت تک مہلت دی ہے، اور چونکہ نہیں جانتا کہ کب مرے گا اس لیے مسلسل خوف میں ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت، ایک شخص امام باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اس کی شیطان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ تم کس امید پر اتنے برے کام کرتے ہو؟ شیطان کہتا ہے کہ میرے پاس 5 ایسے اسم ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ 5 اسم میں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں تو وہ گوگا کر دیں گے۔ میں خدا کو ان 5 اسم کا واسطہ دوں گا اور خدا میرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ شخص پریشان ہو کر امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، امام باقر علیہ السلام سے اس ماجرے کو پوچھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ 5 اسم پنجتن کے نام ہیں کہ قیامت کے دن اگر ان ناموں کو لے کر آئے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ یہ ان ناموں کا اثر ہے، لیکن یہ ملعون ان برائیوں کی بنا پر سکرات کے موقع پر اپنی یادداشت کو کھو دے گا، ان اسموں کو کھو دے گا، ان ناموں کو بھول جائے گا، وگرنہ ان ناموں میں اس قدر اثر ہے۔ اس کے بعد انجینئر روحوں کے اکیلے ارواح کے زمانے کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مختلف بکھرے ہوئے منظر میرے ذہن میں آ رہے ہیں، چکرانے والے منظر ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ ہر انسان نے زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر 2 قسم کے وقت کو گزارا ہے۔
ایک ارواح کا زمانہ کہ جہاں پر روحیں اکیلی تھیں، اور ایک عالم زر کا زمانہ۔ خدا نے پہلے روحوں کو خلق کیا بغیر جسم کے، اثری جسم کے بغیر، مثالی جسم بھی نہیں تھا، خالی روح تھی۔ عالم انوار، عالم ارواح۔ خدا نے پہلے نور کو خلق کیا، پھر ان روحوں کو آسمان پر جگہ دی، پھر خدا نے ان روحوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بدن بنائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بدن عالم زر میں ہیں۔ یہ انجینئر بہت سارے علوم کو کہ علماء سالوں ان میں مشغول ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ انجینئر وہاں پر دیکھ کر آتا ہے۔ بہت سارے مسئلے کہ جس کو آج تک علماء حل نہیں کر سکے، یہ انجینئر حل کر رہا ہے۔ کہتا ہے خدا نے ان ارواح کو، ان نوروں کو ایک مدت کے بعد چھوٹے چھوٹے بدن عطا کیے، بہت چھوٹے بدن۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ انجینئر کی داستان میں بیان کیا تھا کہ جب وہ دوسرے طبقے سے گرنے لگا تو اس نے 2 چھوٹے چھوٹے بدنوں کو دیکھا تھا۔ وہ بدن خاک کے بدن کی مانند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پھر روحیں ان بدنوں میں رہی یہاں تک کہ ہمارے جسموں میں قرار پائیں، اور پھر یہ دور عالم زر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم متولد ہوں ہم چھوٹے سے بدن میں رہتے تھے۔ انجینئر بتاتا ہے کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے افراد کے جن کو میں نے دوسرے طبقے سے گرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ دونوں میرے بچے تھے کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ انجینئر اپنے دونوں بچوں کو عالم ملکوت میں دیکھتا ہے، اور وہ دونوں انجینئر سے کہتے ہیں کہ تم نہیں مرو گے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے 30 سال کی عمر میں کس شکل کے ہوں گے۔ پھر انجینئر سے پوچھا کہ عالم زر میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ عالم زر میں ہم معاشرت کرتے تھے، جیسے اس دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، مشغول ہیں۔ روایت میں ہے کہ وہ افراد جو آپس میں وہاں ہوتے تھے عالم زر میں ہوتے تھے، اس دنیا میں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر گروہ کی شکل میں رہتے تھے، اور دنیا میں بھی وہی گروہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم وہاں پر خاندان کی صورت میں تھے، یہاں پر بھی ہمارے کنارے وہی خاندان ہے، حتیٰ پورا خاندان وہاں پر ساتھ تھا۔ ایک عجیب نکتہ وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ خاندان کے افراد، دوست، رفیق، ہمارے اطراف کے لوگ دوسروں کی زندگی پر اثر گزار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اس براؤن جلی ہوئی نالی میں تو مجھے یاد آ گیا کہ میں عالم زر میں کن افراد کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہاں پر میری پہلی بیوی موجود نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ اب انجینئر اس انٹرویو کرنے والے سے کہتا ہے کہ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اتفاق سے ہم دونوں الگ گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے سے مانوس نہیں تھے، اس لیے ایک دوسرے کو تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ بہت ہی حیران کن اطلاعات ہیں، ہضم نہ ہونے والی اطلاعات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم آسمان پر تھے تو ایک دوسرے کو نام سے پکارتے تھے، زمینی نام نہیں بلکہ آسمانی نام، ہم سب کے مختلف نام تھے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں میرا باپ ہے، اس کا آسمان پہ نام آپو تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تیزول کے زمانے میں رہتے تھے، زرشتی کے زمانے میں رہتے تھے۔ ہم عالم بالا سے وہ تمام چیزوں کو زمین پر دیکھتے تھے، سنتے تھے، انہیں درک کرتے تھے، لیکن کان، آنکھ اور مغز کے ذریعے نہیں۔ وہاں پر زمان کا کوئی اثر نہیں تھا، درجہ حرارت، 4 سمت موجود نہیں تھی۔ روایات میں بعض کے آسمانی ناموں کو عالم زر میں ناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہم السلام کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کے عالم زر میں کیا نام تھے۔ بعض افراد دنیا میں کشف کرتے ہیں کہ ان کا عالم زر میں کیا نام تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر آسمان میں ایک انتہائی عظیم روح سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ مقدس روح گروہ کے اعضاء کو تعلیم دیتی تھی،
اور پھر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو بیکار ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے، وہاں پر کیا کریں گے؟ اس قدر مطالب وہاں پر موجود ہیں، چند ہزار نوری سال بھی سفر کریں گے ختم نہیں ہوں گے۔ انجینئر عالم زر میں تیزول میں رہا کرتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تیزول کیسی جگہ ہے، وہاں پر کیسی زندگی کرتے تھے؟ روح مقدس جو تم کو تعلیم دیتی تھی وہ کون سی تھی؟ کیا تعلیم دیتی تھی؟ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ یہ سوال ابھی میرے ذہن میں ہی تھے کہ میں چاہتا تھا کہ میں انجینئر سے پوچھوں، لیکن وہ سارے سوال پوچھنے سے پہلے انجینئر مجھ سے کہتا ہے کہ سوال نہیں پوچھو، کوئی سوال نہیں پوچھو، مجھے جس چیز کے بتانے کی اجازت ہے میں بتا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری اصلی جگہ تیزول تھی، لیکن کبھی کبھار ہم زمین پر آتے تھے، میں چند بار زمین پر آیا تھا، اس کے حالات مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہر بار چند سال زمین پر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ تناسخ کی بات نہیں کر رہا، یعنی روح ایک چیز کے مرنے کے بعد دوسری چیز میں چلی جاتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے عالم زر کے جسم کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، کسی بھی چیز کے اندر نہیں گیا تھا، جہاں بھی جاتا تھا تیرتا ہوا جاتا تھا اور کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تمام مطالب ہمیں ہماری حقیقت کے نزدیک لے کے جا رہے ہیں، ہم کیا تھے اور بعد والی زندگی میں کیا ہوں گے۔ جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کیا تھے، کس قدرت کے مالک تھے، کن علوم کے مالک تھے، تو پھر ہم اس دنیا میں گناہوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ ایک بزرگوار کے جو حرم شاہ عبدالعظیم میں گئے تھے اور وہاں پر دعا اور عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹی مخلوق کو دیکھا کہ جو ان کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں فلانی ہوں، فلانی کے بھائی کا بچہ ہوں۔ اب وہ بزرگوار حیرت ہو کر اس چھوٹے سے انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلانی تو صاحب اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت جلد اس کو عطا کریں گے۔ وہ ایک لڑکی تھی کہ بعد میں مصطفیٰ امینی خان نے اس بچی کو بھی دیکھا، اور وہ خاتون جو اس بچی کی ماں تھی جب حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کے بھائی نے کہ جو اس ماجرے کو اس بزرگوار سے سن چکے تھے، اس خاتون سے اپنی بھابھی سے کہتے ہیں کہ تم کو خدا بچی عطا کرے گا کہ جس کا نام یہ ہے۔ وہ خاتون پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ لیکن وہ نہیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں بس مجھے معلوم ہے۔ اب یہ بچی عالم زر سے اس بزرگوار کے پاس حرم شاہ عبدالعظیم میں آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ ہم سب جو یہاں پر آئے ہیں آنے سے پہلے عالم زر میں موجود تھے۔ تبھی تو امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں جنگ کرتا تھا اور کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو پہلے اس کی 70 نسل میں دیکھتا تھا، اگر وہاں پر مجھے کوئی مومن نظر آتا تھا تو میں اسے قتل نہیں کرتا تھا۔ عالم زر کو دیکھتے ہیں، ان کے گروہ کو دیکھتے ہیں، اگر اس میں مومن نظر آتا ہے تو قتل نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عالم زر میں جانتا تھا کہ ایک دن میں ایران میں متولد ہوں گا، فلاں قبیلے میں متولد ہوں گا، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں ہاسپٹل کے فلاں حصے میں جانتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے والدین معلومات کے لحاظ سے کس قدر بہرا ہوں گے، ان کا معیار کیا ہوگا۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے اور یہ ہمارے اطراف اس قدر انسان سب عالم زر میں تھے، عالم ارواح میں، عالم انوار میں، عالم ملکوت میں خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ یہ سب سن کے سمجھ کے انسان کے اوصاف جواب دے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم کیا تھے تو ہماری طاقت جواب دے جائے گی۔ خدا نے انسان کو سرمایہ عطا کیا ہے، یہ انسان کون ہے اس کو سمجھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر مجھے معلوم تھا کہ میں کون سا شغل انتخاب کروں گا۔ وہ دوبارہ تاکید کرتا ہے کہ ان تمام معلومات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، جبر ہے،
میں صرف جانتا تھا کہ میں دنیا میں اس شغل کو انتخاب کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ خدا زمین پر میرا امتحان لے گا، خاص طور پر میرے شغل کے ذریعے، میرے کام کے ذریعے، جاب کے ذریعے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ملک پر فلاں وزیر اعظم آئے گا، کہ یہ بھی میرا ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاؤں کہ جو پارک کے سامنے ہوا تھا، کہ جب میں اس براؤن رنگ کی جلی ہوئی نالی میں گیا تھا تو میں وہاں پر خبردار ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اس منظر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت جیسے ہی میں نے بچی کو آگے دیکھا اور بریک پر پاؤں لگایا، ایک فرشتے نے ایک آن میں اس لڑکی کو گاڑی کے آگے سے اٹھایا اور کنارے پر رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ فرشتے نے اس کو نور کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ میں اس کام کو انجام دیا۔ انجینئر کہتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں موجود ذرات کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ فرشتے موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کے تصور سے خارج ہے۔ خدا نے ہر بارش کے قطرے کے لیے کہ جس کو برساتا ہے ایک فرشتہ خلق کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قطرے کو اس کی معین شدہ جگہ پر لے کر جائے۔ خدا نے برف کے ہر کرسٹل پر، گندم کے ہر دانے پر، چاول کے ہر دانے پر فرشتے کو رکھا ہوا ہے، اور یہ فرشتے شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوتے ہیں اور خود کی ذمہ داریوں کو ان سے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ امام زمانہ کون ہیں۔ اگر انسان اس پر سوچے تو اس کا دماغ اور دل کام کرنا بند کر دے کہ امام زمانہ کون ہے، کہ جو ایک رات میں شب قدر میں پورے سال کا، پورے عالم کے افراد کے رزق کو معین کرتے ہیں اور فرشتوں کو اس کی ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ گندم کا ایک خوشہ کہ جس پر 700 دانے ہیں اور ہر دانے پر ایک ملک ہے، کہ یہ 700 ملک، صرف ایک خوشے کے 700 ملک امام زمانہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ کون ہستی ہے کہ ان کا صرف ایک کام ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ خدا ان کے دیدار کو ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ پھل، یہ پرندے، یہ چڑھنے والے جانور، ہر چیز جو ہماری روزی ہے، ان فرشتوں کا کام ہے کہ ہم تک پہنچائیں۔ وہ آپ کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ فرشتے اپنی ذمہ داریوں سے نہیں ہٹتے ہیں، ہر صورت میں وہ رزق آپ تک پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ سے، ہمارے زیادہ ادھر ادھر دوڑنے سے ہمارے حصے میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارا حصہ بڑھ جائے گا۔ نہیں، ہمارا رزق معین ہے، اور خدا نے ہماری خلقت کے پہلے دن میں ہی تعین کر لیا تھا کہ کس دن ہمیں کیا کھانا ملنا ہے، اور سالوں پہلے فرشتے اس کام میں مشغول ہو گئے تھے کہ فلاں دن کے رزق کو ہمارے تک پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رزق اچانک آ گیا ہمارے سامنے، نہیں، بلکہ خاص فرشتے پانی کو بھاپ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر یہ بھاپ بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ خاص فرشتے بارش برساتے ہیں اور پھر بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک اس کو اس کے معین جگہ پر پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں پر بیج اگتا ہے، بیج بھی کسی درخت سے بن کے آتا ہے، وہ بھی اس سے پہلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کے بیج سے کہاں کون سا بیج خلق ہونا ہے اور وہ بیج کس کی روزی قرار پانا ہے۔ ہمارے رزق کے لیے فرشتوں سالوں پہلے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں آج کے دن رزق پہنچانے کے لیے بہت سارے فرشتے مشغول ہیں، سالوں پہلے سے مشغول ہیں، تاکہ ہمارے آج کا رزق ہمارے سامنے رکھا جا سکے۔ ہم نہ صرف خدا کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے بلکہ اس سے جھگڑا بھی کرتے ہیں۔